اس کا مطلب ہر دور میں اللہ کی بتائی ہوئی دلیل کے ساتھ اگینسٹ پارٹی کیا کرتی ہے؟ کوئی کتاب لا کر کھڑا کر دیتی ہے جس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو آج کے ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سارا جھگڑا دوسری کتابوں سے ہے جس کو وحی اور دین کا لقب دے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے سمجھا نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے کم از کم ہمارے لیے کہ ایک شخص اگر دلیل پر ہے تو اگر کوئی آپ سے لڑنے بھی آئے، اگر کوئی آپ کا گھر والا آپ سے چڑھتا ہے کہ تم یوں کیوں بولتی ہو اور تم یوں کیوں کہتی ہو، تو کہنا میں دلیل پر بات کر رہی ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا آنسر آتا ہے کہ میں دوسری کتابیں مان لوں اور تم اس کتاب کو نہ مانو تو سوری، کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ میں اس کتاب کو چھوڑوں گی۔ تم تمہارے دین پر، میں میرے دین پر، میرے پاس زیادہ پاورفل کتاب ہے اور اس کتاب کی پاور کو سب مانتے ہیں۔ تو مجھ کو اور آپ کو تو ایک لمحے کے لیے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ بھائی تمہاری خود کے نزدیک یہ نمبر 1 کتاب ہے، اگر میں اس کے ساتھ چل رہی ہوں تو تمہاری کتاب سے اگر مجھے کوئی اور چیز مل رہی ہے تو سوری، میں اس کو نہیں لے سکتی ہوں۔ تو ایک شخص دلیل پر ہے، اس کو گواہی بھی مل گئی پرانی کتابوں کی، تو جو بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یہ اپنے رب پر پیش ہوں گے اور کہیں گے گواہ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کو۔ تو یاد رکھنا کہ لعنت ہے اللہ کی ایسے حق مارنے والے ظالموں پر۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن اور آخرت کا وہ کفر کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ نہیں وہ ہرا سکتے، تھکا سکتے زمین میں۔ ہمیں آج کل تھکا دیا ہے نا، لیکن اللہ کی آیت سے ہمیں اور تھوڑا سا ہمت طاقت مل جاتی ہے، ہمیں تھوڑا سا وائٹامن مل جاتا ہے کہ یہ ہرائیں گے نہیں، ہمیں تھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں عاجز کر سکے زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی۔ دگنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب، اور کیوں اللہ ان کو کیوں دگنا عذاب دیں گے؟ ما کانوا یستطیعون، کیوں اس کو عذاب ملے گا؟ کیونکہ یہ طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، اتنا بھی ان کے پاس ریزسٹنس پاور نہیں تھا کہ السمع سن ہی لیتے۔ کیا پتا چلا یہ کون سے خاص لوگ ہیں جو اپنے رب کے اوپر پیش ہوں گے، جن کی اللہ کی طرف سے کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی ان کو اللہ سے سپورٹ نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اپنا وقت نکال کر سننے بھی نہیں آتے تھے۔ تو آپ سوچو سننے میں کتنی برکت ہے، سننے والے پر اللہ کا کتنا انعام اور اکرام ہوگا کہ سب سے بڑھ کر اس کو جنت مل جائے گی، سب سے بڑھ کر اس کو جہنم کی حقیقت پتہ چلے گی اور اللہ کے گھر کی حقیقت پتہ چلے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بریکٹ میں کیا لاؤ گی؟ کیا دیکھنا اور کیا سننا؟ حق۔ اچھا، نمبر 2، میرا ہمیشہ سے 2-3 سال سے میں اس پر بہت زیادہ بات کرتی ہوں کہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو اللہ کی رضا کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ جس کے پاس اللہ کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور اس کو اپنی زندگی بہت کافی ہو جاتی ہے، وہ اتنا بزی رہتا ہے۔ بھائی آج کل سب بزی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، غریب سے لے کر امیر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب بزی ہیں۔ لیکن پوائنٹ تو یہی ہے نا کہ ہم نے نہ ہجرتیں کی، نہ ہم نے کوئی قربانیاں دی، تو ہم کیا تھوڑی دیر بیٹھ کر نکل کر، اگر آج ہم سننے والے نہیں ہیں، ہم سنانے والے ہو گئے ہیں، تو بھی بیٹھنا تو پڑے گا نا، ٹائم ہم کو بھی آپ لوگوں کو دینا پڑے گا، تو آپ لوگوں کو بھی ٹائم نکالنا پڑے گا۔ جو ٹائم نہ نکالے اور کہے اللہ معاف کر دیں گے مجھے، اللہ مجھے قرآن سمجھا دیں گے، اللہ مجھے ہدایت دیں گے، تو یہ تمہاری صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ جس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ کچھ بھی آگے نہیں چل سکتا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بزی ہوتے ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے کتنے بزی ہوتے ہوں گے؟ اس کو صرف ہماری طرح قرآن تھوڑی پڑھانا ہوتا تھا، انہیں تو شہر کو بھی چلانا پڑتا تھا، انہیں تو کتنے لوگوں کو ٹیم بنا کر ٹیم ورک میں کدھر کدھر کیا پرابلم ہے، سڑکوں کا، پانی کا، کنویں کا، لائنوں کا، یونیفارمز کا، اسکول کا، کتنے پرابلم انہوں نے تو فیس کیے ہوں گے۔ تو یہ آپ سوچو کہ ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے نہ دیکھنے کی۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ لوزر ہیں، لوزر، یہ گھاٹا پائیں گے،
خود اپنی ذات میں بھی اور گم ہو جائیں گے ان سے جو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے. تو پوائنٹ کیا تھا؟ ان لوگ کیا جھوٹ گھڑ رہے تھے؟ ان لوگ قرآن کی حقانیت کو چھپاتے تھے اور یہ شفاعت کے دماغ ان کے اندر بہت تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی بخشوا دے گا. تو شک بھی نہ کرنا کہ بے شک آخرت میں یہ سب سے بڑے گھاٹا پانے والے ہوں گے. اسی کے اپوزیشن میں آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقیدے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق رکھے، قرآن کے مطابق ان کے عقیدے تھے، پھر وہ اس عقیدے کو صرف عقیدے تک محدود نہیں رکھتے تھے، صالح عمل کر کے دکھاتے تھے. یہ آیت آپ لوگ بہت زیادہ بریف کرنے کی عادت ڈالیں لوگوں میں، کیونکہ ہم لوگوں نے آمنوا وعملوا الصالحات کو تو ایسی ایزی آیت سمجھی ہے، ہر وقت بس پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا عقل نہیں آتا کہ پروف کر کے دکھاؤ، پروف کر کے دکھاؤ. عملوا الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ جو عقائد رکھتے ہو، جیسے بھی دماغ میں رکھتے ہو اس کو عمل کر کر دکھاؤ، نہ کہ صرف عقیدے تک تمہاری زندگی محدود ہو. جو سنتے ہو، جو آپ کے ذمے کام ہے وہ کر کے دکھاؤ. تو جو لوگ عقیدہ درست رکھ کر صالح عمل سے اس عقیدے کو ثابت کرتے ہیں وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جھک کر دکھاتے ہیں اپنے رب کی طرف، بہت ہی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو دیکھیں عمل صالح کا مطلب تو جھکنا ہوا، انڈرسٹینڈ؟ تو اخبتو کو کیا انڈرسٹینڈ ہم کریں گے؟ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتے ہیں جی. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ عمل صالح ہی آ گیا. دیکھا جائے تو اخبتو میں آ رہے جھک کر دکھاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو عمل صالح تو آ گیا نا. عقیدہ رکھتے ہیں، صالح عمل سے پروف کرتے ہیں، پھر بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ دیکھو اپنے اطراف میں آپ کے لوگ ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، لیکن بہت سخت دل ہوتے ہیں، بہت ریجڈ ہوتے ہیں، بہت بدتمیز ہوتے ہیں، بہت ہی کرپٹ ہوتے ہیں. ان سے بات کرنا عذاب ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں بڑے ہی عاجزی انکساری ان کے اندر ہوتی ہے، بڑے ہی جھکے ہوئے ان کی طبیعت ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ. تو سچی بات ہے، اگر ایک ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا بھی ہے لیکن ایک نمبر کا بدتمیز شخص ہے، ایک نمبر کا اس کی بیوی، اس کے بچے ہی اس سے خوش نہ ہو، ماں باپ ہی کے ساتھ اتنی کرپٹ آواز میں بات کرتا ہو، ایسوں کا عمل صالح اور ایمان کس کام کا؟ سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کیریکٹر کو نکھارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نکھار کے لیے ہمیں کہتے ہیں ذرا پولائٹ بھی رہو، ذرا درگزر کا جذبہ بھی رکھا کرو. تو جناب یہ لوگ جنت والے ہوں گے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثال دو جماعتوں کی. اب دیکھیں دو جماعت، دو انسانوں کی پرسنالٹی واضح ہو رہی تھی. ایک دلیل پر ہے اور ایک باطل کتابوں پر چلتا ہے اور لڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن والا اور دوسری کتابوں والا، ان دو کی جماعتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو اندھا ہے اور ایک گونگا ہے، اور ایک دیکھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے. هل یستویان مثلا، کیا دونوں مثالیں برابر کہلائیں گی؟ نہیں نا. دونوں مثالیں برابر کہاں سے کہلائیں گے؟ ایک گونگا، ایک بہرا، ایک سننے والا، ایک آنکھوں والا، ایک اندھا ہے. تو فلا تذکر، تم لوگوں کو نصیحت نہیں ملتی؟ تم لوگ اپنی اس کتاب پر ہمت سے، اکڑ سے کیوں نہیں چلتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح کو. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ جوڑنا سکھائیں کہ نوح علیہ السلام کی اسٹوری کیسے میل کھائے گی. تو آپ دیکھ لو کہ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کا اسٹرگل بتایا جائے گا. صحیح ہے؟ تو پوائنٹ پیچھے سے پورا کانٹیکٹ سے کیا جڑے گا؟ اے لوگوں، نبی آئے ہیں ڈرانے، وہ اپنا ٹائم پیریڈ مکمل کر کر نبی چلے جائیں گے. تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم کو آزمائش میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. تم دلیل پر چلنا، تم ہمت سے کام لینا، اللہ تمہاری مدد کریں گے. دیکھو ہر دور میں ہر نبی نے اپنا یہ کام کر کر گئے. افلا تذکرون، اب تم نصیحت نہیں پکڑو گے، تم اپنی اسٹریٹجی نہیں بناؤ گے لائف کی کہ اب میں نے آگے کیا کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایک رول ماڈل آپ کے پاس پیش کرتے ہیں. کس کی شکل میں؟ نوح علیہ السلام کی شکل میں اللہ ایک رول ماڈل دیتے ہیں کہ البتہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی اس کی قوم کی طرف کہ بے شک میں تمہارے لیے نذیر ہوں کھلا. دیکھیں آپ نے ابھی آپ کو نذیر بشیر کا ٹاپک چل رہا تھا.
وہی چیز آ رہی ہے کہ میں تمہارے لیے ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. نمبر 1 یہ کہ مت تم بندے بنو مگر اللہ کے. وہی پیچھے سے آیا جو نبی نے کہا کہ اتھارٹی کی عبادت کرو، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تمہارے لیے علیم عذاب سے. پیچھے کیا آیا؟ میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. ادھر کیا آ رہا ہے؟ میں خوف کھاتا ہوں تمہارے لیے وہ درد والے دن کے عذاب سے. لیکن کیا ہوا؟ کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کو مگر ایک بشر ہیں ہمارے جیسے. اس پر ہم نے ہمیشہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کیا کوشش کی کہ دیکھو جو دیکھتا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو نبی کیا لگے؟ بشر. اور وہ بھی کیسے لگے؟ مثلنا. اس کا مطلب یہ بات تو 100% کی طے ہے کہ نبی گوشت پوست کے ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں. جنہوں نے دیکھا ان کو ہم بلیو کریں گے، قرآن نے بھی دیا. لوگوں نے کہا کہ جو کفر کر رہے تھے کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تم بشر ہو ہمارے جیسے. اچھا مجھے جواب دیں، مومن کو کیوں نہیں کبھی اس بات میں آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو؟ کیوں؟ کیونکہ مومن اس کا ایشو نہیں بناتا. جیسے آپ دیکھیں گے جو مومن ہوتا ہے وہ غریب امیر کا ایشو نہیں بناتا، وہ نیک انسان کو دیکھتا ہے نا. تو اسی طرح ادھر کفر کرنے والے چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک ڈفرینٹ شخصیت ہو. اور یہ آپ سورہ بقرہ سے دیکھیں گے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور طالوت اور جالوت والا جو قصہ ہے، تو طالوت انہیں کیوں نہیں اچھا لگا؟ کیونکہ وہ اس وقت ان کو بشر والا آرگیومنٹ نہیں تھا. ان کو تھا کہ یہ کوئی بڑے گھر کا، کوئی ایک اعلیٰ اسٹیٹس کا آدمی ہو. ان کو بھی یہ اپنے جیسا لگ کر دل نہیں لگا. تو اس کے اکثر جواب اللہ نے کہا تمہارے نبی پھر کیسے ہوتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پارٹی عیسائی بہت تھی، یہودی بہت تھی. تو وہ دونوں کے نزدیک تو یہ آرگیومنٹ بالکل فضول بکواس تھا نا، کیونکہ تمہارے نبی تو تھے ہی گوشت کے، تھے ہی انسان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوئے، تو پھر تم کو رسول اللہ کا ایسا انسان ہونا کیا برا لگ رہا ہے؟ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں نا، صرف اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے فضول بحثیں کرنا اور اس کے کام کو دیر لگانا یا بیچ میں پرابلم کریٹ کرنا. انہوں نے کہا حضرت نوح والوں نے کہ آپ ہماری طرح بشر ہو. نمبر 2 میں اس میں سے کیا نکالتی ہوں؟ نبی خود تو اچھے تھے نا، لیکن پریچنگ کرنا ضروری ہے نا. قوم تک گئی نا ان کی بات. انہوں نے یا قومی بولا. آپ کو یا قومی بولنا پڑے گا. آپ کو اپنی نیکی اپنے تک محدود تو نہیں رکھنی ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، میرے بچے نیک ہو جائیں، میرا شوہر نیک ہو جائے، میرا گھر پاکیزہ گھر ہو. یہ فرسٹ پرائرٹی وہ ہے ہماری. لیکن ہم سب کے ذمے ہم کیا کام لائے ہیں؟ یا قومی کہنا. نمبر 3 آپ اس آیت میں دیکھیں، آپ کی آواز سرداروں تک پہنچنی چاہیے. ڈر کے مارے اندر ہی اندر آپ لے اور میں اللہ کی باتیں کرتے رہیں. حق کو کیوں نہیں پھیلا رہے ہو؟ تو ان کی بھی زمانے تک سرداروں تک بات پہنچی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیکھتے مگر ہمارے جیسے بشر ہیں. نمبر 2 نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع کرتے ہیں آپ کی مگر وہ لوگ جو اراذلنا، جو بڑے ذلیل نچلے درجے کے ہمارے نزدیک بادی الرأی، ہماری کھلی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا اتنا سفسٹیکیٹڈ طبقہ ہے، تمہارے پاس سارے غریب لوگ تو بھرے ہوئے ہیں. اس میں بتائیں کیا پوائنٹ آپ لائیں گی کہ لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو ایک بڑے بڑے علماء ہیں، ہماری بڑی بڑی مسجدیں، ہمارے بڑے بڑے شاہکار ہیں، یہ اس کے پاس ہے کیا؟ آج آپ بھی کون ہو؟ آج آپ کی اور میری بھی کوئی مسجد ہے تو ہے نہیں سنگ مرمر کی. ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ چاہ رہے ہیں جو پیسہ آ رہا ہے غریب بچوں پر لگ جائے، جو پیسہ آ رہا ہے کسی کی بیماری پر لگ جائے. اگر ہمارے پاس ہم یہ نیت نکال دیں، کیا ہم اپنے بڑے بڑے مدرسے نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے بڑے بڑے زمینیں نہیں لے سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہم سب کے نزدیک یہ ایشو نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کے نزدیک اپنی بڑائی کا ایشو یہ ہے، ہمارے اتنے 100 مدرسے، ہماری اتنی مسجدیں ہمارے ہر علاقے میں ہیں. ان لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ اگر ایک اہل حدیث کی کھلی ہے تو ایک دیوبندی کی کھل جائے گی، تو ایک بریلوی